الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اعضاء سے نوازا ہے اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، کان کی نعمت آپ کو ملی ہے تاکہ آپ سن سکیں، ناک ہے آپ کے پاس، اس کا کام ہے سونگھنا۔ تو ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ تو جو دل کا عضو ہے اس کا بھی کام ہے، اور وہ ہے کسی سے محبت اور شدید تعلق رکھنا۔ جس طرح دیگر اعضاء کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کا درست استعمال ہو، منشأ خداوندی کے خلاف غلط جگہوں پر ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ کان کی نعمت ہے تو اس کے ذریعے قرآن، حدیث، دین کی باتیں، نعت، بیانات وغیرہ سنے جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے گانے سن رہے ہیں، ایئر فون لگا کر میوزک سن رہے ہیں، یہ غلط استعمال ہے۔ زبان کی نعمت ہے تو اس کے ذریعے آپ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ نہیں کہ جہاں جھگڑا ہوا بس فٹافٹ گالیاں نکلنا شروع ہو گئی، جہاں مجلس جمی غیبت شروع ہو گئی، جھوٹ تو بس روزمرہ کی عادت بنی ہوئی ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط استعمال ہے اس عضو کا۔ آنکھ ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیجیے، کائنات کا مشاہدہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے۔ قرآن کا مطالعہ کیجیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے، مفید علوم کا مطالعہ کیجیے۔ یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے۔ اور اگر آپ اس کے بجائے آنکھوں کو لگاتے ہیں غیر محرموں کو دیکھنے میں، ناجائز چیزیں دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں، ریلز دیکھنے میں، تو پھر یہ کیا ہو؟ آنکھ کا غلط استعمال۔ تو دل کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ دل کا کیا کریں؟ صحیح استعمال کریں۔ دل کا جو کام ہے محبت کرنا، اس کا رخ درست ہو۔ غلط استعمال کیا ہے کہ دنیا کی محبت آپ نے دل میں بسا لی، غیر اللہ کی محبت دل میں بسا لی، مال کی محبت ہے، زن کی محبت ہے، زر کی محبت ہے، یہ سب غلط استعمال ہے۔ صحیح استعمال یہ ہے کہ دل میں سب سے زیادہ، سب سے شدید اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت ہے، کچھ خامی اور جھول ہے، تو پھر اس کا ایمان بھی ادھورا اور ناقص ہو جاتا ہے۔ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مؤمنین کا شعار ہے۔ ابھی خطبے میں جو آیت پڑھی گئی اس میں کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور حدیث کے اندر ہے ایک صحابی حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر سوال کیا مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے. تو حضور نے ایمان کی تفسیر میں تشریح میں مختلف باتیں نقل فرمائی. انہی میں سے ایک یہ بات کی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیک مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو دیگر ساری چیزوں سے. یہ ایمان ہے. اور ایک حدیث میں ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس شخص کے اندر 3 صفات ہوں گی وہ ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت حاصل کر لے گا. ان 3 صفات میں سے ایک صفت یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیگر ساری چیزوں سے زیادہ اس کے دل میں موجود ہو. تو ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت الہی، محبت رسول کے ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی ہے. جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی پھر گویا اس کے اندر ایمان کی علامت موجود نہیں ہے. بلکہ قرآن کے اندر تو دھمکی دی گئی ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں کی محبت ہوگی پھر وہ عذاب کا انتظار کرتا ہے. قرآن میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها، اور جو مال تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان ساری چیزوں کی، بیٹے ہیں، باپ ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، اپنی بیویوں کی وجہ سے، بیٹوں کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جھجک رہے ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو، جہاد کرنے میں رکاوٹ تمہارے یہ اموال ہے، تمہاری یہ تجارت ہے، پھر کہا گیا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اپنے فیصلے کو لے آئے گا. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ عذاب ہے، سخت عذاب ہے، عقاب خداوندی ہے. تو لہٰذا ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھے. محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے محبت طبعی اور ایک ہے محبت عقلی. محبت طبعی یہ ہے کہ انسان کا دل کسی کی طرف مائل ہو جائے، دل اس کو چاہنے لگے، اس کی جدائی اس کو گوارا نہ ہو، ہمیشہ ساتھ رہنا چاہتا ہو. یہ جو محبت طبعی ہے یہ ہوتی بھی غیر اختیاری ہے اور غیر اختیاری طور پر ختم بھی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ محبت طبعی کی بنیاد طبیعت کے جوش پر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جوش ہمیشہ باقی نہیں رہتا، تو جب جوش ختم محبت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ آپ آج کل تو بکثرت سننے میں آتا ہے کہ فلاں عاشق نے اپنے معشوق کو قتل کر دیا. اس طرح کی خبریں تو روزانہ سننے میں آتی ہیں، بلکہ یہاں تک گراوٹ آ چکی ہے انسانیت میں اور اخلاق میں
کہ خبر آئی کہ اس نے اپنے معشوق کی بوٹی بھی بنائی اور اس کو ابال کر اس کا گوشت بنا کر اپنے دوستوں کو کھلایا. اتنی انسانیت گر چکی ہے. تو ابھی تو دعویٰ کر رہا تھا عشق کا, ابھی تو 7 جینے 7 منے کی قسم کھا رہا تھا, پتہ نہیں کیا کیا قسمیں کھا رہا تھا, کیا کیا تارے ایک دوسرے کو دونوں دکھا رہے تھے. لیکن جب طبیعت کا جوش ختم ہوا تو یہ محبت بھی کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. تو یہ محبت طبعی کا اور دنیاوی محبت کا حال ہے. قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اللہ سے جو محبت مطلوب ہے وہ محبت طبعی مطلوب نہیں ہے, بلکہ محبت عقلی مطلوب ہے. محبت عقلی کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے مقدم رکھیں. آپ کے سامنے مختلف تقاضے ہیں. آپ کا نفس یا آپ کے جو ساتھ رہنے والے ہیں, آپ کے والدین ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ آپ کو کسی دوسری جگہ لے جانا چاہ رہے ہیں, کسی دوسرے راستے پر آپ کو چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ ان سب کے خلاف ورزی کرتے ہوئے, ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کے راستے کو اختیار کریں, اس عمل کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. یہ ہے محبت عقلی, کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر چلنا اور نواہی سے بچنا. یہ محبت عقلی ہے اور یہی انسان سے مطلوب ہے. خالی بس نعرے لگانا, مجھے بہت محبت ہے اللہ سے, نعرے تکبیر اللہ اکبر, بس جلسوں میں جا کر ہم نعرے لگا دیے, اپنی محبت کا اظہار کر دیے, یہ محبت کے نام پر ڈھونگ ہے. قرآن کے اندر ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی اللہ کی محبت کا معیار, اللہ کی محبت کا ترازو جس پر آپ کی محبت کو پرکھا جائے گا وہ کیا ہے, اتباع سنت. جو شخص اتباع سنت میں جتنا آگے ہوگا تو اس کی محبت بھی اتنی ہی خالص ہوگی, اور جو اتباع سنت میں جتنا پیچھے ہے تو چاہے وہ لاکھ دعویٰ کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, لیکن وہ کیا ہے, سراسر جھوٹا اور دروغ گو ہے. پھر محبت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. مختلف وجوہات سے آدمی کو دوسری چیزوں سے یا دوسرے انسانوں سے محبت ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے, ماہرین نے لکھا ہے کہ 5 طرح کے اسباب ہیں جن کی وجہ سے عام طور پر ایک انسان دوسرے انسان سے یا دوسری چیزوں سے, دوسری نفوس سے محبت کرتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے جمال, حسن و جمال. خوبصورتی کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے. رشتے جب لگتے ہیں تو آج کل رشتوں کا معیار کیا ہے, خوبصورت ہونا. جاتے ہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں, عجیب طرح سے خوبصورتی دیکھتے ہیں, چہرہ بھی دیکھیں گے, چلنے کا انداز بھی دیکھیں گے, بال بھی دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. تو خوبصورتی کو معیار بنا کر کیا کیا جاتا ہے, رشتہ کیا جاتا ہے. اور جو آوارہ قسم کے لوگ ہیں جن کی دینی تربیت نہیں ہے, وہ کسی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ یا ٹالی ووڈ وغیرہ کی جو ہیروئنز ہیں ان کو اپنا پسندیدہ, اپنا فیوریٹ قرار دیتے ہیں. کس کی وجہ سے, حسن کی وجہ سے. اور جو اس سے بھی کئی گزرے لوگ ہیں وہ امرد لڑکوں کو, ان پر ان کا دل آ جاتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے, ساتھ میں مرید بھی تھا. مرید کی نظر ایک خوبصورت لڑکے پر پڑی تو اس نے بزرگ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت لڑکوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے, نعوذ باللہ. تو بزرگ نے خوب ان کو ڈانٹا, تنبیہ کی کہ بھلا اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوبصورتی تھوڑی کوئی معیار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی خوبصورتی دیکھتا ہے, ظاہر کی خوبصورتی تھوڑی دیکھتا ہے.
تو خیر ان کو خوب تنبیہ کی، سرزنش کی ان کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے چل کر وہ مرید سارا قرآن بھول گیا، حفظ قرآن سے محروم ہو گیا اپنی اس بول کی وجہ سے۔ تو غرض حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے آدمی اپنا دل دوسرے کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جمال تو سب سے اعلیٰ معیار پر ہے۔ اللہ کی خوبصورتی ایسی ہے کہ اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں، اس کا جمال ایسا کہ دنیا کی ساری خوبصورتیاں، ساری رونقیں اور ساری چمک دمک سب پھیکے۔ قرآن کے اندر ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اور اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ جنت والے کہیں گے ہمیں کیا چاہیے، آپ نے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیا، سرخ رو کیا، ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کیا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جنت کی ساری نعمتوں سے، اب تک کے سارے احسانات سے سب سے زیادہ محبوب چیز ان کے نزدیک کیا ہوگی؟ یہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ اتنے متاثر ہوں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں ان کو ہے نظرانے لگیں گی۔ غرض پہلی چیز کیا ہے؟ جمال، کہ جمال کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دوسری چیز ہے کمال، کسی انسان کے اندر کوئی کمال ہو تو اس کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ کسی کا حافظہ ایک دم تیز ہے، قوی ہے، کہ وہ منٹوں کے اندر صفحات کے صفحات یاد کر لیتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس بچے کو چاہنے لگتے ہیں۔ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی بڑا انجینئر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو جس شعبے میں بھی اس کو کمال حاصل ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو چاہنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ کمال فنا ہونے والا ہے، عارضی ہے، ہمیشہ اس کے بعد باقی رہنے والا نہیں ہے۔ وہ مر جائے گا، اس کا کمال بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ کمال اس کو اللہ کے دینے کی وجہ سے ملا ہے، اللہ اگر نہیں دیتا اس کو کمال بھی نہیں ملتا۔ تو اس کے کمال کا تو یہ حال ہے، جبکہ اللہ کا کمال ایسا ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے سارے قلم، سارے کاغذات کم پڑ جائیں گے۔ صرف اتنا کافی ہے اللہ کے کمال کو بتلانے کے لیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی کیا ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کمال۔ تیسری چیز ہے نوال، یعنی احسان کی وجہ سے، کسی کے احسانات کی وجہ سے آدمی کیا کرنے لگتا ہے؟ محبت کرنے لگتا ہے۔ کسی کو آپ ایک کپ چائے پلا دیں تو جب بھی آپ سے ملاقات کرے گا اس ایک کپ چائے کا ضرور تذکرہ کرے گا، ارے آپ نے چائے پلائی تھی مجھے۔ تو چھوٹے چھوٹے احسانات کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے کو چاہنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے۔ زیادہ احسانات ہو جائیں تو غلام بھی بن جاتا ہے اس کا۔ اور آپ اللہ کے احسانات پر غور کیجئے، ہمارا جسم، ہمارا سارا جسم، سارا بدن، ساری زندگی ہماری اللہ تعالیٰ کے احسانات کی محتاج ہے۔ آپ کی جو ابھی کی زندگی ہے، آپ جو سانس لے رہے ہیں، وہ سانس بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو آپ کی سانس بھی کیا ہے؟ اللہ کے احسان کی محتاج ہے۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو کافر ہیں، گمراہ ہیں،
تو ایسے جو عظیم محسن ہے، اس طرح کا جو عظیم انعام کرنے والا ہے، عظیم منعم ہے، تو اس سے محبت کیا ہے؟ زیادہ لائق ہے۔ قرآن کے اندر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ تم ان کو گننے لگو گے تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چوتھی چیز ہے قرب۔ انسان جب کسی کے ساتھ زیادہ رہنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے۔ دو لوگ مختلف علاقوں سے آئے جن کا مقصد ایک ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے یا ملازمت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، آئے وہ لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، ایک ہی ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، ساتھ پیتے ہیں، ساتھ آتے جاتے ہیں، تو کچھ عرصے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ ان کے درمیان محبت ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح مثال میاں بیوی کی ہے۔ نکاح سے پہلے نہ شوہر بیوی کو جانتا ہے، نہ بیوی شوہر کو جانتی ہے۔ آج کل کا ماحول نہیں، عام جو ماحول ہے دینداروں کا وہ بتا رہا ہوں جی۔ تو نہ بیوی شوہر کو اور نہ شوہر بیوی کو جانتا ہے۔ اس کے باوجود جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے اور دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے۔ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اب جماعت والے جاتے ہیں بیچارے، چلو تبلیغ میں چلو، تو آتے بھی نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، محبت کی وجہ سے، بیوی کی محبت ہے، چھوڑ کر جانے کو دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ تو خیر، تو قرب بھی کیا ہے؟ محبت کا ایک اہم سبب ہے۔ پانچواں سبب اور آخری سبب محبت کا وہ ہے مال و دولت۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس شخص کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے تو اس کے آس پاس لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کا مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے، آگے پیچھے چلنے والے بہت ہوتے ہیں اس کے پاس، اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تو اس کا بھگت بھی نہیں کرتا کوئی۔ تو مال کی وجہ سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ایک دم کالی عورت ہے، حبشن ہے، جس کی جانب آدمی دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، جس کے صرف دانت سفید ہو، تو پھر اس کو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا طبعی طور پر یہاں کے ماحول میں، ورنہ فی نفسی ہی کالا ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن انسان مال کا اتنا خواہش مند، اتنا محب ہوتا ہے کہ وہ اگر حبشن مالدار ہے، امیر باپ کی لڑکی ہے، تو پھر مال کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں اس سے بھی شادی کر لینا گوارا کر لیتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، وہ بوڑھیوں سے شادی کر لیتا ہے۔ ایک جوان عورت ہے، وہ بوڑھے سے شادی کر لیتی ہے، کیوں؟ محض مال و دولت کی وجہ سے۔ تو مال بھی محبت کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور یہ دنیاوی مال ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ مال تو ختم ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس جو مال ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے مال کے بارے میں کہا گیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنے خزانے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے۔ اور ایک جگہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو غرض آپ دیکھیے ان 5 اسباب کو، آپ خود مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ان 5 اسباب کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی نہ کسی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، نوال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور یہ 5 چیزیں بدرجہ اتم، اولا طور پر، اعلیٰ طور پر کس کی ذاتیں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذاتیں موجود ہیں۔ پھر آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ دنیا کے لوگ یہ دل لگانے کے مستحق ہیں، دل لگانے کے لائق ہیں، محبت کرنے کے لائق ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرنے کے لائق ہے؟ ظاہر ہے جو عقل مند ہوگا وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی محبت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات محبت کے لائق نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی اور سے محبت ہوگی تو وہ
اللہ کے واسطے ہی ہوگی، للہ محبت ہوگی، فی اللہ اس سے محبت ہوگی، اور کسی سے نفرت ہوگی تو صرف اللہ کے واسطے نفرت ہوگی۔ اب محبت کیوں کرے بھائی اللہ سے؟ سوال ہو سکتا ہے کسی کو محبت اللہ سے کیوں کی جائے؟ تو جو انسان اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو جیسا کہ حدیث میں آیا وجد حلاوت الایمان، کہ وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، شعوری ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے، نمازوں میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کو خشوع و خضوع پیدا ہو جاتے ہیں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج وغیرہ میں، سب میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ ہر ایسے کام سے وہ نفرت کرنے لگے گا جو اللہ تعالیٰ کی نفرت کا باعث ہے۔ ہر ایسے کام کی جانب وہ پیش قدمی کرے گا، جلدی بڑھے گا جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ تو گویا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد اچھے طور پر کب حاصل ہو سکتا ہے؟ جبکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا شدید کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب آخر میں آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کیسے پیدا کریں؟ 4 طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ اوپر جو محبت کے اسباب ذکر کیے گئے 5 اسباب، ان اسباب میں ہم غور کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں، اللہ کے فضل و کمال میں، اللہ کے احسانات میں، قرب میں، ان سب میں ہم کیا کرتے رہیں؟ غور کرتے رہیں۔ غور کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی عظمت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ دوسری چیز ہے کہ ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کون سی سنت چھوٹی ہوئی ہے، کن سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ مسواک کتنے لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے؟ مسجد میں آتے وقت، جاتے وقت، رہتے وقت، بیت الخلاء سے جاتے وقت، نکلتے وقت، وغیرہ وغیرہ، کون سنتوں کا خیال رکھتا ہے؟ کن کن سنتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ ان سب پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کر کے پھر ان سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور قرآن میں ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم کیا کرو گے؟ نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تم سے محبت فرمائیں گے، یحببکم اللہ۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کہ قرآن کی تلاوت میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم کیا رہیں؟ مصروف رہیں۔ جتنا محبوب کو یاد کریں گے اتنی زیادہ محبت کیا ہوگی؟ آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ جتنا محبوب کے کلام کو سنیں گے اتنا اس سے قرب پیدا ہوگا۔ چوتھی چیز ہے دعا مانگتے رہیں۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل کی محبت چاہتا ہوں جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کرتے ہیں۔ اس طرح کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنانے کی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے، نمازوں کے بعد، اٹھتے بیٹھتے ہم کیا کریں؟ اس دعا کو کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔